اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے بزنس بک کو، جس کا نام ہے بزنس اپرچونٹی، اور اس میں 1 to 1 اور ہوم پارٹی اس کے 2 پورشن ہیں۔ تو ہم 1 to 1 پورشن کو پڑھ رہے ہیں بزنس اپرچونٹی کا، اور ہم نے اس میں فرسٹ اور 2 پیج پڑھا ہے، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ ایٹیٹیوڈ آف انکم، آمدنی حاصل کرنے کا رویہ کیا ہے، اور ہمیں 2 جانوروں کے طریقے سے سمجھایا گیا، ایک چھپلی اور ایک مکڑی کے طریقے سے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کا اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ کیش فلو کوارٹرنٹ تھیوری ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کا جو آمدنی کمانے کا رویہ ہے چھپلی والا ہے یا مکڑی والا ہے، تو آگے کیش فلو کوارٹرنٹ تھیوری ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس راستے پہ جائیں گے تو مکڑی والے راستے پہ رہیں گے، کس راستے پہ جائیں گے تو آپ چھپلی والے راستے پہ رہیں گے۔ اس میں اس نے بتایا کہ 90% لوگ امپلائی ہیں، اور 5% لوگ جو ہیں سیلف امپلائی ہیں، اور 4% لوگ ایسے ہیں جو بزنس آنر ہیں، اور 1% لوگ ایسے ہیں جو سرمایہ دار ہیں۔ اور اس نے بتایا کہ یہ جو امپلائی اور سیلف امپلائی ہیں یہ 95% ٹوٹل بنتے ہیں، لیکن ان کے پاس دنیا کی صرف اور صرف 5% دولت ہے، کیونکہ یہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن آگے جو لوگ ہیں بزنس آنر اور انویسٹر، یہ دنیا کے 5% لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس 95% دولت ہے۔ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے، کیوں ان کے پاس یہ 5% لوگ ہیں لیکن 95% دولت ہے ان کے پاس؟ کیونکہ یہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، یہ سسٹم بنانے کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہمیشہ لوگ بنانے والے کامیاب ہوتے ہیں، کرنے والے نہیں۔ تو ہم نے بنانے کی طرف جانا ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ آپ نے بزنس کو بنانے کی طرف جانا ہے، سسٹم بنانے کی طرف جانا ہے، یعنی یہ 2 خانے ہیں، اے ایس اور بی، ایک امپلائی والا اور دوسرا بزنس والا۔ ہم نے ایس والے خانے سے نکل کے بزنس والے خانے کی طرف آنا ہے، تو وہاں پہ موو کرنے کے لیے آج ہم نے دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ پیج نمبر 4 پہ بتایا جا رہا ہے جی بزنس اونر سلیکشن آف بیسٹ وے ٹو بلڈ اے سسٹم۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو بزنس مین بننا ہے، آپ کو اس طرف جانا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا نظام بنانے کے لیے کسی نہ کسی بہترین راستے کا انتخاب کرتے ہیں، تیز ترین راستے کا انتخاب کرتے ہیں، تیز ترین انڈسٹری کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس میں وہ 10 سال کا کام 1 سال میں کر سکیں۔ کہ وہ کون سا راستہ ہو سکتا ہے کہ عام آدمی اس کو کر بھی سکے اور وہ فاسٹ بھی ہو؟ ایسا نہیں کہ راستہ بہت فاسٹ ہو لیکن عام آدمی کر نہ سکتا ہو اسے، اس کے لیے چیلنجز ہو، اس میں عام آدمی اس کو کر بھی سکے اور فاسٹ بھی ہو۔ اس میں وہ کچھ راستے ہمیں دکھاتا ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں جی فیس بک ایک ایپ ہے، اس کو بنانے والے کا نام ہے مارک زوکربرگ۔ اس نے جب اسے بنایا 3 سال کے بعد وہ دنیا کا ینگیسٹ تیسرا امیر ترین شخص بن گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ بھی اس طرح کا کوئی ایپ بناتے ہیں تو آپ بھی دنیا کے تیز ترین امیر ترین شخص بن سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ٹک ٹاک آیا، اسنیک ویڈیو آیا، پھر اور کئی سارے ایپ آئے، فوڈ پینڈا کا کام کر رہا ہے، تو یہ اس سے بھی سپیڈ سے آگے جا رہے ہیں۔ ٹک ٹاک والے نے اس سے بھی زیادہ، اس سے کم عرصے میں اس سے زیادہ پیسہ کمایا ٹک ٹاک والے نے۔ تو کہتا ہے کہ لیکن یہ ایک راستہ تیز ترین تو ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے ذہانت درکار ہے، ذہانت چاہیے، تعلیم چاہیے، وہ والا علم چاہیے آپ کے پاس، اور سسٹم لگانے کے لیے پیسہ چاہیے۔ عام آدمی یہ نہیں کر سکتا، تو عام آدمی پھر کیا کرے؟ اسے آگے بڑھنا ہے۔ وہ کہتا ہے دوسرا ایک راستہ ہے کہ تیز ترین راستہ جس سے لوگوں نے پیسہ کمایا ہے اور مرنے کے بعد بھی کماتے رہتے ہیں، وہ ہے جی ناول بکس۔ آپ کتابیں لکھنے شروع کریں، کتابیں لکھیں، دنیا میں بہت کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ایشیا کے علاوہ دنیا میں بہت ساری کتابیں پڑھی جاتی ہیں، تو آپ ناول لکھنا شروع کریں تو بکس بکیں گی تو آپ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں۔ رابرٹ ٹی کیوساکی، جن کی ایک 4 کوارٹرنٹ تھیوری ہے، جنہوں نے تھیوری پیش کی ہے، جو ایک معیشت دان ہیں، آتھر ہیں، انہوں نے اگر امریکہ میں 10 بکس پڑھی جاتی ہیں اس میں سے 7 بکس ان کی پڑھی جاتی ہیں، انہوں نے کتابیں لکھ کے وہ دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے تھے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کو کرنے کے لیے ایک تو کمپٹیشن ہے، جو پہلے بکس لکھ رہے ہیں ان کے ساتھ، دوسرے نمبر پہ اس میں آپ کو جو ہے نا وہ اتنا نالج چاہیے، اتنی پڑھائی چاہیے، بہت ٹائم آپ کو چاہیے اس کے لیے تیار ہونے کے لیے۔
اور جو لوگ پہلے مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں اگر آپ اس سے اچھا ڈائجسٹ لکھیں گے اور اسے سستے میں دیں گے تب جا کے بات بنے گی، ادروائز کوئی اس کو چھاپنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہتا ہے جی تیسری ایک چیز ہے جو بہت فاسٹ ہے، بہت پیسہ ہے آج کل کے دور میں اس میں، وہ ہے موویز کی جو انڈسٹری ہے۔ کہتا ہے جی اس میں بہت پیسہ انسان کما رہے ہیں، بہت سارا پیسہ کمایا جا رہا ہے، بلکہ ملکوں کی معیشت اس پہ چل رہی ہے۔ تو کہتا ہے جی اگر موویز بنانے کا آپ کام کریں تو اس سے بہت پیسہ کما سکتے ہیں، یہ تیسرا ایک راستہ ہے۔ لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ کو سرمایہ درکار ہے، یعنی آپ کو پہلے کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ لگانا پڑے گا، پھر بعد میں آپ اس سے کروڑوں اربوں کمائیں گے۔ اگر وہ لگائیں گے نہیں تو کما نہیں سکتے، تو عام آدمی اسے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک چوتھی چیز ہے جس میں بہت پیسہ ہے، ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی کا بزنس، بلڈنگ کا بزنس۔ وہ کہہ رہا ہے جی اس کو بھی کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، آپ کو پیسہ لگانا ہے، پیسے سے پیسہ آپ کما سکتے ہیں، بہت پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن عام آدمی سے کر نہیں سکتا۔ ایک پانچویں چیز ہے جس کا نام ہے ڈائریکٹ سیلنگ۔ سمجھنے والی بات ہم جہاں پہ آنا چاہتے تھے وہ یہ ہے، ایک ڈائریکٹ سیلنگ نام کی ایک انڈسٹری ہے جس کو پرسنل فرینچائزنگ بزنس بھی کہا جاتا ہے اور نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ نو نیڈ آف نالج، اس کو کرنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ بالکل ہی گئے گزرے ہوں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت اس کو سمجھنا پڑتا ہے آپ کو، اور آپ کم پڑھے لکھے بھی ہیں تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، ایون کہ آپ ان پڑھ بھی ہیں آپ تب بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جب پڑھا لکھا بندہ ہوگا تو پھر اس کا ایک لیول الگ ہوگا، وہ اپنے طریقے سے سیٹ کرے گا چیزوں کو، ان پڑھ کا وہ لیول تھوڑا کم ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کرنے کے لیے کسی خاص علم کی ضرورت نہیں، کسی خاص ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اینڈ ٹیلنٹ، کسی خاص ذہانت کی، یعنی بہت ذہانت آپ کے پاس ہوگی تب آپ اس کو کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس اس لیول کی ذہانت نہیں بھی ہے پھر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کمپنی آپ کو، کمپنی کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ جتنا علم اور ذہانت آپ کو چاہیے کمپنی آپ کو دے لے گی۔ اس کے بعد کہتا ہے جی کمپٹیشن از ود یور سیلف، آپ کا مقابلہ صرف آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہی ہے، باہر مارکیٹ میں آپ کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ نو کیپٹل ریکوائرڈ، یہاں سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ سرمایہ نہیں لگانا پڑتا، یہ آپ عام آدمی سے کر سکتا ہے۔ دوسرے جو بزنسز ہیں ان میں چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو پیسہ لگانا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ تو سب سے یہ اہم چیزیں ہیں کہ کہیں بھی آپ جائیں وہاں پہ آپ سے وہ والا فن مانگا جاتا ہے، علم مانگا جاتا ہے، ذہانت مانگی جاتی ہے، یا اگر آپ کوئی فیکٹری شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ والا فن ہے، ایکسپیرینس ہے، تو آپ نے اس کو کرنے کے لیے اتنا پیسہ تو لگانا ہی پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو وہ ایکسپیرینس اور علم بھی چاہیے وہ والا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تب بھی یہی بات ہے، اگر آپ اپنا کرتے ہیں تب بھی یہی بات ہے۔ اگر جاب کرنے جاتے ہیں اس میں سرمایہ تو نہیں لگانا پڑتا، لیکن کم از کم یہ چیزیں مانگی جاتی ہیں، لیکن پھر اس میں وہ بات یہ الگ آ جاتی ہے کہ آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ اس کے لیے بات ہے کہ وہ انسان نیٹ ورک مارکیٹنگ کی طرف، ڈائریکٹ سیلنگ کی طرف آئے۔ اب ڈائریکٹ سیلنگ ہے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ سیلنگ کو ہم نے سمجھنا ہے، ذرا اس پہ آپ کی غور طلب، آپ کو اس وقت بزنس مائنڈڈ ہونا پڑے گا، جاب سے باہر نکلنا پڑے گا۔ آپ نے صرف اس وقت بزنس کو دیکھنا ہے کہ بزنس ہوتا کیا ہے۔ دنیا میں کاروبار، تجارت جو ہے وہ دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک کو کہتے ہیں روایتی تجارت، یعنی پرانا جو طریقہ کار چل رہا ہے تجارت کا، ایک نئی شکل ہے جس کا نام ہے ڈائریکٹ سیلنگ۔ یہ دونوں ہیں کیا؟ پہلے ہم سمجھیں گے روایتی تجارت کو، اس کے بعد ہمیں سمجھ آئے گی ڈائریکٹ سیلنگ کی، نیٹ ورک مارکیٹنگ کی۔ کنونشنل مارکیٹنگ یعنی روایتی مارکیٹنگ کیا ہے، روایتی تجارت کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ کہتا ہے جی سب سے پہلے چیز ایک فیکٹری میں بنتی ہے، فیکٹری سے چیز بن کے، اچھا آپ نا جب اس کو سنیں گے تو سلائیڈ سامنے رکھ کے سنیے گا، پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ فیکٹری سے چیز بنی، 10 روپے کی چیز فیکٹری سے نکلی، جب گاہک کے پاس آئی تو ہو گئی 30 روپے کی۔ اب وہ 30 روپے کی چیز جو 10 روپے کی بنی تھی، گاہک کے پاس آتے آتے 30 روپے کی کیسے ہوئی؟ اس میں ایک بڑے واسطے ہیں، بڑے اہم واسطے ہیں اس میں، ان واسطوں سے ہو کے چیز گاہک تک پہنچتی ہے۔ وہ واسطے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جی امپورٹر، چیز کو
امپورٹ کرنے والا، یعنی چیز فرض کر لیجیے امریکہ میں بنی ہے، اسرائیل میں بنی ہے، چائنا میں بنی ہے، جاپان میں بنی ہے، وہاں سے چیز منگوائی گئی ہے. اب وہ امپورٹر جو ہے اس کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ کسی بھی ملک سے ہو سکتا ہے، وہ چیز اٹھاتا ہے، آگے جتنی اٹھائے گا اس لحاظ سے الگ الگ ملکوں میں پھینک دے گا. تو امپورٹ اس نے کر لی، چیز ملکوں میں چلی گئی. اس کے بعد جی دوسرا ایک واسطہ ہے ہول سیلر. وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی سیل کے مطابق ان سے چیز خرید لیتا ہے. اس کے بعد تیسرا ایک واسطہ ہے ڈسٹریبیوٹر. یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ڈسٹریبیوشن اس کمپنی کی خریدی ہوتی ہے، یعنی ان کے پاس اگر یہ سیالکوٹ کے لوگ ہیں تو ان کے پاس سیالکوٹ کی ڈسٹریبیوشن ہے. سیالکوٹ پورے میں اگر 2 ڈسٹریبیوشن ہیں یا ایک ڈسٹریبیوشن ہے تو پورے سیالکوٹ میں یہی مال بیچ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بیچ سکتا ہے. وہاں پہ کسی کو ڈسٹریبیوشن نہیں ملے گی. یا اگر سیالکوٹ میں سیل زیادہ ہے تو وہاں پہ 2 ڈسٹریبیوٹر رکھ دیے گئے ہیں، تو ان کو الگ الگ ڈیوائڈ کر کے وہ دے دیا گیا ہے ایریا سیالکوٹ کا کہ یہاں پہ آپ مال بیچیں گے اور یہاں پہ آپ مال بیچیں گے. تو یہ ہے ڈسٹریبیوٹر. اس کے بعد ایک چوتھا واسطہ جس کا نام ہے سیلز مین، سیلز کے پیپل، جو دکانوں پہ جاتے ہیں، آرڈر لیتے ہیں، چیز کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں. اس کے بعد دکاندار ہیں اور دکانیں ہیں. اس کے بعد اینڈ پہ آتا ہے گاہک. لیکن اس کے ساتھ 2 واسطے اور ہیں، ایک میڈیا اور ایک ٹرانسپورٹر. یعنی میڈیا کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چیز مارکیٹ میں آ گئی ہے، اور ٹرانسپورٹ کے ذریعے چیز وہاں پہ پہنچتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب چیز فیکٹری سے نکلتی ہے، امپورٹر، ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر، سیلز مین، ریٹیلر، دکاندار سے ہو کے اور پلس میڈیا اور ٹرانسپورٹر، ان سب کو پیسہ دیا جاتا ہے. یعنی امپورٹر نے 10 کروڑ پیس منگوایا، اس میں سے ایک پیس 10 روپے کا لیا، اس نے آگے دے دیا 15 روپے کا، 13 روپے کا. تو 5 روپے اس نے اپنے رکھے تو چیز 5 روپے مہنگی ہوگی. اس کے بعد ہول سیلر ہے، ڈسٹریبیوٹر ہے، سیلز کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنا اپنا حصہ رکھا. 1 روپیہ، 2 روپے، 3 روپے، چیز اتنی مہنگی ہوتی گئی. ان لوگوں نے بہت سارا پیسہ پہلے ہی اکٹھا کر لیا. تو آہستہ آہستہ سارا وزن پڑ گیا کس پہ؟ گاہک پہ. اسی طرح سے میڈیا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، مشہوریوں کے لیے ان کو بہت پیسہ دیا جاتا ہے. اب وہ پیسہ لے کے، کافی سارا پیسہ لے کے، وہ سارے کا سارا پیسہ جو ایڈورٹائزمنٹ پہ لگایا جاتا ہے وہ اس پروڈکٹ سے ہی نکالا جاتا ہے. اس کا بوجھ اس پروڈکٹ پہ ہی آتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا پیسہ کوئی اور دیتا ہے. وہ سارے کا سارا بوجھ آ گیا اس چیز پہ، اور وہ چیز جتنی مہنگی ہوئی سارے کا پیسہ ادا کیا سارے کا سارا وہ کسٹمر نے، جس نے چیز خریدی اپنی ضرورت کے لیے. تو یہ دنیا میں یہ جو مڈل مین ہے، سمجھنے والی بات یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ یہ جو مڈل مین ہے، امپورٹر، ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر اور سیلز مین اور میڈیا مالکان، ٹرانسپورٹر، یہ 2% لوگ ہیں، صرف اور صرف 2% لوگ ہیں. یہ 2% لوگ دنیا کی 98% دولت یہ لے جاتے ہیں. 98% دولت یہ لوگ اپنی طرف لے جاتے ہیں، کھینچ کے لے جاتے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے بزنسز، ساری کی ساری پروڈکٹ، دنیا کی پروڈکشن جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے. سارے کا سارا پیسہ یہ کما جاتے ہیں. اب جو گاہک ہیں وہ صرف 2%، وہ 98% لوگ ہیں. گاہک 98% ہیں اور مڈل مین 2% لوگ ہیں. لیکن جو گاہک ہے 98% ہے، وہ ان لوگوں کے پاس کام کر کے سیلریز لیتے ہیں اور بعد میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سارے کا سارا پیسہ پھر ان کو دیتے ہیں. گاہک 0 کا 0 رہتا ہے اور سارے کا سارا پیسہ چلا جاتا ہے ان 2% لوگوں کے پاس، مڈل مینز کے پاس. اس وجہ سے دنیا میں آ جاتا ہے انتشار، یعنی 98% آبادی غریب ہو جاتی ہے اور 2% آبادی جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتی جاتی ہے. 2% آبادی امیر سے امیر تر ہوتی جاتی ہے. سارے کا سارا پیسہ وہی کنٹرول میں چلا جاتا ہے. پھر وہ پوری دنیا پہ اپنی حکمرانی کرتے ہیں، کسی کو قرضے میں ڈبو دیتے ہیں، کہیں پہ جنگ لگوا دیتے ہیں، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ، اس طرح کے معاملات وہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئی چیز کو سامنے لایا گیا کہ یار اگر یہی معاملات چلتے رہے تو دنیا سے تباہ ہو جائے گی. غریب آدمی کا کیا بنے گا؟ وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا. اور آج یہی حالات آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف کہ مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی.
اور آپ کی آمدن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے، پیسے آپ کے پاس اتنے ہی آ رہے ہیں لیکن ان سے چیزیں کم آتی ہیں، ویلیو پیسے کی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس کے لیے ایک نئی چیز لانچ کی گئی کہ اس خرابی کو روکا جا سکے، اس تضاد کو روکا جا سکے، اس یہ جو بہت واضح فرق آ رہا ہے، جسے انتشار پھیل رہا ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ایک نئی چیز سامنے ہے جس کا نام ہے ڈائریکٹ سیلنگ، ایفیکٹو پروڈکٹ ڈسٹریبیوشن سسٹم، چیزوں کو تقسیم کرنے کا مؤثر نظام۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی چیز کمپنی میں بنی اور ڈائریکٹ گاہک کے پاس آ گئی، یعنی مڈل مین کو بیچ میں سے نکال دیا گیا۔ جب چیز ڈائریکٹ گاہک کے پاس آئی تو گاہک نے چیز استعمال کی، اس نے دیکھا کہ یار چیز بہت اچھی ہے، چیز تو بہت کمال کی ہے، میں نے فریج استعمال کی، ان کی فریج بہت اچھی ہے، میں نے ان کا اسپارلر استعمال کیا بہت اچھا ہے، میں نے ان کا چیٹوسان استعمال کیا بہت اچھا ہے، میں نے ان کا کیلشیم استعمال کیا بہت اچھا ہے۔ اب جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا تو ہم فری میں جا کے لوگوں کو ایسے ہی راستے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ فلانی چیز بہت اچھی ہے، فلانی چیز بہت اچھی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ جب ایسا ہوگا نا کہ آپ چیز استعمال کریں گے تو جب لوگوں کو آپ بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہہ رہا ہے یو ڈائریکٹلی پرچیز فرام دا پروڈیوسر، آپ ڈائریکٹ بنانے والے سے خریدیں گے، اس کا فائدہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک نمبر چیز ملے گی، آپ کا ڈائریکٹ تعلق بن جائے گا کس کے ساتھ؟ گاہک کے کمپنی کے ساتھ۔ کسٹمر میکس ورڈ آف ماؤتھ ایڈورٹائزمنٹ، جو میڈیا کا کام ہے وہ کسٹمر کرے گا، کسٹمر ہی اپنے منہ سے ایڈورٹائزمنٹ کرے گا، لوگوں کو اس پروڈکٹ کے بارے میں بتائے گا۔ کنزیومر بیکمز ڈسٹریبیوٹر، کسٹمر ہی استعمال کرنے والا ہی ڈسٹریبیوٹر بن جائے گا، یعنی آپ کو چیز اچھی لگی، آپ نے لوگوں کو بتایا، کمپنی آپ کو ہی کہے گی وہاں پہ جو مڈل مین ہیں، ڈسٹریبیوٹر ہیں، امپورٹر ہیں، ان کو نکال کے ان کی جگہ میں آپ کو رکھ دیتی ہوں۔ آپ گاہک ہیں، اب گاہک کتنے ہیں؟ 98%، اور مڈل مین کتنے تھے؟ 2%۔ سارے کا سارا پیسہ لے کے جا رہے تھے 2% لوگ، اب ایک آدمی کو آپ یا دو آدمیوں کو آپ روزانہ کا 2 ارب روپیہ دے دیں، اب وہ 2 ارب کا دو آدمی کیا کریں گے؟ انہوں نے خرچہ تو نہ کرنا اس کا روزانہ، روزانہ 2 ارب کما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے غلط کاموں پہ خرچ ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں اس 2 ارب کو بجائے اس کے کہ 2 بندے لے جائیں، آپ 1 لاکھ بندے میں تقسیم کر دو، یہاں پہ آپ 1 لاکھ بندے کو، 10 لاکھ بندے کو، 20 لاکھ بندے کو، 1 کروڑ بندے کو دعوت دے دو کہ وہ گاہک بننے کے بعد اگر چیز اچھی لگے کہ تو ڈسٹریبیوٹر بنتے جائیں اور بزنس کرتے جائیں، آگے لوگوں کو بتاتے جائیں، جو پیسہ ڈسٹریبیوٹر کو جاتا تھا وہ آگے لوگوں میں، زیادہ لوگوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا، تو لوگ زیادہ آبادی خوشحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں، سارے کا سارا پیسہ ان کے ہولڈ میں ہے، وہ پیسہ آپ تک آنا شروع ہو جائے گا، آپ کا ملک اوپر جانا شروع ہو جائے گا، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آگے چوتھی چیز ہے جی اوائڈ فارجری، کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کہتا ہے جی بیسڈ آن سرکل آف انفلوئنس اینڈ ٹرسٹفل، یہ کام آپ کے ارد گرد جو آپ کا حلقہ احباب ہے، آپ کے جاننے والے لوگ ہیں، ان پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو اس کو کرنے کے لیے دنیا میں کسی اور جگہ نہیں جانا پڑے گا، اپنے شہر سے نکل کے دوسرے شہر تک نہیں جانا پڑے گا، یہ آپ کے محلے سے ہی شروع ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج کا ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا، امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ آئے گی، اس کو سنیے گا، کل انشاءاللہ پھر دوبارہ الگ سے ٹاپک پہ بات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔